بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ سن چکے ہیں۔ آگے کا واقعہ ملاحظہ کیجئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح جیل بھجوایا۔ زلیخا نے مقصد براری کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنا جاری رکھا اور بالآخر آپ پر طرح طرح کے الزامات لگا کر جیل بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس جیل میں قید رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدائے بزرگ برتر کے جلیل و قدر پیغمبر تھے۔ دین ابراہیم کی دعوت و تبلیغ منصب نبوت کا تقاضا تھا، چنانچہ قید کے دوران آپ قیدیوں کو توحید کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے رہے، نیک عمل کی تلقین اور برائیوں سے دامن بچانے کی نصیحت کرتے تھے۔ دوران قید آپ کے وعظ و تلقین کا تذکرہ قرآن میں ان الفاظ میں ہوا ہے۔ ترجمہ: اے رفیقو بندی خانے کے، بھلا کئی معبود جدا جدا بہتر یا اللہ اکیلا زبردست؟ کچھ نہیں پوچھتے ہو سوا اس کے، مگر نام ہے کہ رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے۔ نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند، حکومت نہیں ہے کسی کی سوائے اللہ کے۔ اس نے فرما دیا کہ نہ پوجو مگر اس کو، یہی ہے راہ سیدھی پر بہت لوگ نہیں جانتے۔ جیل خانے کے دوسرے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی پرہیزگاری، عبادت اور نیک اعمال کی بدولت ان کا ادب و احترام کرتے تھے اور ان کو برگزیدہ شخصیت مانتے تھے۔ ان میں سے 2 قیدیوں نے خواب دیکھے۔ قیدیوں نے، جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا، اور وہ بادشاہ کو زہر سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے گئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے۔ ایک نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر میں فرمایا کہ انگور نچوڑنے والا بری ہو جائے گا اور اسے پھر ساقی گری سونپ دی جائے گی اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا گوشت مردار جانور کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بیان کردہ چوتھا خواب بادشاہ مصر ملک ریان کا ہے۔ بادشاہ نے تمام درباریوں کو جمع کر کے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں نگل رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 دوسری سوکھی۔ بادشاہ کے دربار میں ماہرین خواب نے اس خواب کو بادشاہ کی پریشان خیالی کا مظہر قرار دیا۔ اس خواب سے بادشاہ مصر فرعون ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر ساقی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر یاد آ گئی۔ اس نے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و حکمت سے بادشاہ کو آگاہ کیا۔ بادشاہ نے ساقی کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 برس تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے، ان 7 برسوں میں غلے کی فراوانی خوب ہوگی اور اس کے بعد 7 برس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے اور سخت قحط پڑ جائے گا، ایک دانہ بھی باہر سے نہیں آئے گا۔ ان 7 سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ رکھا کیا گیا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس پورے قصے میں اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ خواب کا مستقبل کی نشاندہی کا ذریعہ ہے۔ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر کے مطابق 14 سال کا مستقبل سامنے آ گیا۔ غور و فکر کے بعد دوسری بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ عام آدمی بھی مستقبل کے آئینہ دار خواب دیکھتا ہے۔ یہ بالکل الگ بات ہے کہ علم تعبیر خواب پیغمبروں کا معجزہ ہے۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو خواب کی تعبیر کا علم سکھایا۔ خواب میں پوشیدہ حکمت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر سے بادشاہ مصر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے ایسے صاحب علم آدمی کو رہا کر کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا
اور مطالبہ کیا کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے جس کے تحت وہ قید کیے گئے تھے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ قیدی صاحب حکمت اور بزرگ ہے اور یہ صاحب علم برگزیدہ شخص یقیناً بے گناہ ہے، ورنہ الزام کی تحقیق کا مطالبہ نہ کرتا اور بخوشی جیل سے باہر آ جاتا۔ شاہ مصر نے تحقیقات کا حکم دیا اور نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ثابت ہوئے۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد بادشاہ نے دربار میں موجود ماہرین کو اس صورتحال سے نمٹنے کی ہدایت کی۔ یہ خواب جس طرح انوکھا تھا اسی طرح تعبیر بھی عجیب تھی، اور سارے دربار میں ایک بھی فرد ایسا نہ تھا جو اس کام سے عہدہ بر ہو سکتا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قحط سالی سے بچنے کی تدبیر بھی بتا دی۔ بادشاہ ان کے علم و حکمت اور بزرگی کا پہلے ہی معترف تھا، اب اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت و عظمت گھر کر گئی۔ اس نے ان تدابیر کو نہ صرف قبول کر لیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر عمل کرنے کا اختیار بھی دے دیا اور کہا، آج سے تو میرا نائب ہے، آج سے تیرا حکم میری رعایا پر چلے گا، آج سے میں نے تجھے ساری سلطنت کا مختار بنایا، آج سے تو اپنی مرضی کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ واقعے کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ لائک کریں، شیئر کریں پلیز۔